ہے جیسے قرآن میں جو بہت زیادہ عقل لعلکم تعقلون، عقل نہ استعمال کرنے والوں کو جانور بل ہم ازل، تو اس سے کیا عقل مراد ہے؟ یہ بہت بڑا ڈسکورس، کاش ہم لوگ اس پہ غور کرتے کہ قرآن میں عقل یا شعور وغیرہ کس معنی میں آتے ہیں، جی تو وہ تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم بہت ہی غیر ضروری بحثوں سے بچ جاتے ہیں۔ عقل قرآن میں وہی اسی طرح ہے کہ صحیح غلط کی تمیز کا ملکہ، اچھے برے کی تمیز کا پیشگی ملکہ، یعنی قابلیت۔ تو قرآن جہاں بھی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ اس کی بیسک ماہیت کے مفہوم کو اپنے اندر شامل رکھے ہوئے ہے کہ بھئی یہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ سب ایسے ہی الٹ اپ ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سادہ معنی، کوئی فلسفیانہ ڈیفینیشن نہیں، یہ کہ عقل کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کی پابند ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا سب کچھ، ایک یہ سادہ سی بات یہ ہوئی، اور دوسرا جو اس میں اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے جب تک اس کی غلطی نہ واضح ہو مجھ پر، تو میں اپنی اس تاثر کو صحیح سمجھتا ہوں، علمی سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ عقل سمبل ریڈر ہے، قرآن کی عقل سمبل ریڈر ہے، ایک سمبلزم ہے یہ پوری کائنات۔ یہ انفس و آفاق دو وجودوں کا سنگم ہے، ظاہر و باطن، انفس و آفاق، صورت و حقیقت، خیر و شر، اور امکان و امتناع، یہ سب یہاں ظاہر ہیں۔ تو عقل جو ہے وہ صورت کو دیکھ کر اس کی حقیقت بوجھ لینے کی یہ والی قابلیت رکھتی ہے کہ یہ اس تیقن پہ کام کرتی ہے کہ ہر صورت کے پیچھے حقیقت ہے، چاہے میں اسے دریافت نہ کر پاؤں۔ عقل کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ اس کے علم میں آئے ہوئے نہیں ہوتے، ایک یہ بہت نازک بات ہے۔ عقل اپنے بارے میں جس تحکم و تیقن سے جیسے اپنی تعریف مکمل کر چکی ہے، وہ اس کے تجربے میں آئے ہوئے تو نہیں ہے نا، اس کے حاصلات تو نہیں ہیں۔ تو قرآن سے اگر ہم عقل سیکھیں نا، مطلب کہ کیسے کیسے معنی، اب یہ کہ تم یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان نشانیوں کو اس طرح دیکھ سکو کہ ان کے پیچھے ایک غیبی حقیقت کار فرمائے۔ اب یہ سادہ سی بات ہے جی، تو تم صورت پہ رک جاتے ہو، تم لٹرلسٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں لٹرلسٹ ہوتے ہیں نا، جی، تو اللہ اس سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے ہر چیز حقیقت میں کچھ ہے، صورت کے تجزیے میں وہ کچھ اور ہے، ان دونوں کو مجتمع رکھو۔ مطلب ایک میں غلطی سے نہ ڈرو، دوسرے میں غلطی کا موقع نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دوسرا حصہ تسلیم کا ہے اور یہ حصہ تحقیق کا ہے۔ تو عقل بس تسلیم و تحقیق کو ہم آہنگ رکھنے میں کامیاب ہے، تو وہ قرآن کی بتائی ہوئی سجھائی ہوئی عقل ہے۔ اور کہ اگر اگلی مرتبہ ہماری بات ہوئی نا تو میں پھر حوالے بھی لے آؤں گا۔ تو میری نظر میں قرآن عقل کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سمبل ریڈر ہے، یہ ہر چیز کو علامت کی طرح دیکھتی ہے اپنے علم میں لانے کے لیے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اور وہ زیادہ تر تعقلون وغیرہ اس میں آتا ہے نا کہ یہ سب ہو رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی ان جاہلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایسے ہی ہو گئی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے صاف ظاہر ہے ان کے
یہ اسے بھی اندھے ہو گئے ہیں. یعنی عقل کا مطلب عقل نہ رکھنے کا اصل مطلب میری رائے میں قرآن میں ہے اندھا ہونا.